پلکوں کی راہ ہے، لمسے ریاض مچلے ہے، پلکوں کی راہ ہے۔ روح دامن ریاض میں مشغول عشق ہے، روح دامن ریاض میں مشغول عشق ہے۔ اب ریاض کو اس روح سے کرنا نباہ ہے، اب ریاض کو اس روح سے کرنا نباہ ہے۔ یہ دل تو جلا آتش عشق ریاض میں، یہ دل تو جلا آتش عشق ریاض میں، پر دل کے ارد گرد کی دنیا تباہ ہے، پر دل کے ارد گرد کی دنیا تباہ ہے۔ آثار زیست ہیں نہ رمق زیست کی باقی، آثار زیست ہیں نہ رمق زیست کی باقی، سلگے ہوئے اس دل کی یہ ایک تڑپی آہ ہے، سلگے ہوئے اس دل کی یہ ایک تڑپی آہ ہے۔ اس کارہائے عشق کا ایندھن وجود من، اس کارہائے عشق کا ایندھن وجود من، آنچل میں چھپی سمٹی ہے ان کی نگاہ ہے، آنچل میں چھپی سمٹی ہے ان کی نگاہ ہے۔ من کی مراد کیا ہے ون من ہماز اوست، من کی مراد کیا ہے ون من ہماز اوست، حلقہ ہائے جان و تن ان کی پناہ ہے، حلقہ ہائے جان و تن ان کی پناہ ہے۔ یونس فریب عشق پہ اب غم نہ کیجیو، یونس فریب عشق پہ اب غم نہ کیجیو، دلبر فریب راہ سے گوہر براہ ہے، دلبر فریب راہ سے گوہر براہ ہے، یونس کے بھید سے وہ خود آگاہ نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہے کہ
محمد طاہر، توسہ شریف ڈسٹرکٹ، پنجاب۔ گوہر شاہی، مرحبا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی روحانی سلسلے قائم ہوئے ہیں، جن ہستیوں کے سینوں سے یہ روحانی سلسلے جاری ہوئے، باطنی طور پر ان کا کم از کم کیا مقام و مرتبہ ہونا ضروری؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رشد و ہدایت، اذن و ارشاد عطا کرتا ہے، اسی سے فیض ہوتا ہے۔ اب یہ ہستیاں مختلف مراتب پر فائز ہوتی ہیں، مرتبہ ضروری نہیں ہے، اذن و ارشاد ضروری ہے۔ اللہ کا اذن اور ارشاد کا مطلب ہے ہدایت کا طریقہ۔ اب جس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بھلے اس کا کوئی بھی مرتبہ ہو، اذن و ارشاد ضروری ہے۔ اب جیسے غوث پاک ہیں، ظاہری طور پر دیکھا جائے تو جو غوث کون ہوتا ہے؟ فقر باکرم سے ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی ذات، مرتبہ دیکھو تو صرف غوث کا۔ پھر آگے اعظم لگا دیا ہے، غوث العظم، اعلیٰ غوث، لیکن مرتبہ تو وہی ہے نا۔ اس لیے وہ کرامت والا واقعہ بھی ہے، قطب بنانے والا، چور کو قطب بنا دیا، تو وہی غوث الزما کا مرتبہ تھا نا، اسی کے نیچے 3 قطب ہوتے ہیں نا، تو مرتبہ تو بہت چھوٹا تھا نا، لیکن ذات بہت کامل، شریعت میں بھی کامل، طریقت میں بھی کامل، حقیقت میں بھی کامل، معرفت میں بھی کامل، ہاں، فنا، بقا، لقا، وصل، ہر شے میں کامل۔ ایسا کوئی دوسرا ولی آیا نہیں نا دنیا میں، ولیوں کی بات ہو رہی ہے، ایسا کوئی ولی دنیا میں نہیں آیا جیسے غوث پاک کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، جو چیزیں عطا فرمائی۔ بھئی آپ دیکھیں، سلطان حق باہو کی اگر شاعری پڑھیں تو سلطان الفقراء ہیں سلطان حق باہو۔ کہتے ہیں کہ سلطان جو ہوتا ہے اللہ کی تصویر ہوتا ہے، اس کو اللہ کہنا بجا ہے، اللہ کا بندہ کہنا روا ہے۔ تو اتنے بڑے سلطان ہو کے وہ کہتے کیا ہیں؟ بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، کرساں میرا میرا۔ یہ سلطان باہو کا کلام۔ تو اب اگر سلطان الفقراء یہ کہہ رہا ہے کہ بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، کرساں میرا میرا، میرا غوث پاک کو کہتے ہیں۔ مقام وغیرہ، مرتبہ وغیرہ، اب یہ نبوت ہے، یہ بھی ایک مرتبہ ہی ہے نا، مرتبہ یہی ہے۔ جیسے تم کو خیال آتا ہے، وسوسے آتے ہیں، اسی طرح وہ خیال آتا ہے، اس کی طرف سے تمہارا خیال اس کے پاس جاتا ہے۔ کہ کلام تو کام ہی اخفا کا ہے، ظاہری طور پر بھی جو آپ کلام کرتے ہیں تو وہ اخفا آپ کی زبان کو بلواتا ہے نا، تب الفاظ باہر نکلتے ہیں۔ نہ بلوائے تو چپ رہو، اسی طرح کرتے رہو، بلوا تو وہی رہے نا۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، آپ نے فرمایا انہیں حضور کے لطیفہ نفس سے فیض ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق کا باطن میں کیا مقام و مرتبہ تھا؟ ان کے سینے سے سلسلہ نقشبندیہ جاری ہوا۔
ہاں تو سلسلہ نقشبندیہ میں دیدار الہی نہیں ہے نا، وہ لطیفہ انا کے قائل ہی نہیں ہے۔ ان کے مطابق 5 لطیفے ہیں، چھٹا نفس ہے۔ نقشبندیہ سلسلہ جو ہے وہ لطیفہ انا کے قائل ہی نہیں ہے۔ اب جس سے دیدار الہی ہوتا ہے اس کے قائل ہی نہیں ہے تو کیا دیدار خاک ہوگا؟ بس نقشبندیہ سلسلے کو جو اہمیت ملی ہے بعد میں، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جو تھے ان سے ملی ہے۔ انہوں نے نقشبندیہ سلسلے کو دوام بخشا۔ ان کے مرشد نے ان کو کہا تھا کہ یہ پتھر کی ٹھیکریاں تھیں، وہ کہتے تھے ان کے اوپر اسم اللہ لکھو۔ وہ اسم اللہ لکھتے 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 ایسی بات ہوئی پھر کہ ان کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی کہ وہ اپنے مرید کے قلب پر اسم ذات نقش کر دیتے تھے۔ تو وہ اسم ذات نقش کرنے کی وجہ سے ان کو نقش بندی کہا۔ تو سرکار نے فرمایا نا کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی کہتا میں نقش بندی ہوں تو اہل سلسلہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ اس کے دل پہ اسم اللہ نقش ہوگا، تب نقش بندی کہہ رہا ہے نا۔ اب تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نقش وقش کا۔ اب باقیوں کو تو چھوڑو، اب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ایک یعنی بزرگ گزرے ہیں، شیخ ناظم۔ شیخ ناظم جو تھے ان کا نقش بندیہ سے سلسلے سے تعلق تھا۔ سائپرس کا جو علاقہ ہے وہاں پر ان کا گڑھ ہے۔ ویسے بھی ٹرکی میں نقش بندیہ سلسلے کو یعنی زیادہ فروغ ملا۔ یہ بوسنیا اور زاگریب اور اس طرح کے جو علاقے ہیں، البانیہ اور یہ وہ میسیڈونیا، یہ سارے علاقے ان میں نقش بندیہ سلسلہ ہی تھا۔ ان کے یہاں نقش بندی وہ اپنے آپ کو کہتے تھے نا شیخ ناظم، ہے نا۔ نہ ہو تو وہ انہوں نے کسی کو یہ کہا کہ اس میں ذات اللہ نقش کرو، نہ ذکر قلب کی بات کی۔ میں بہت قریب سے جانتا ہوں نا ان کو، بہت قریب سے۔ سرکار نے بھی 2-3 دفعہ مجھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے پیغام دے کے بھیجا تھا، اس وقت بھی میں ملا۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں ان کے بارے میں۔ یعنی اس وقت جب میں ملا ان سے 70 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، اور 14 15 سال کی کئی لڑکیاں جو انہوں نے کنیز بنا رکھی تھی۔ ابھی جو ہمارے ادھر ادھر بنگلہ دیش انڈیا میں لوگ جو وابستہ ہیں شیخ ناظم کے سلسلے سے، وہ یہ باتیں نہیں جانتے، اور کوئی فیض نہیں تھا، ورد و وظائف تھے بس۔ اب مجھے بتائیے کیا ان کی باطنی نظر ہوگی جو نعرہ لگاتے ہیں حق 4 یار کا؟ کیونکہ ان کا ایک اسپیشل جو ہے ایمبلم سمجھ لیں اس کو، وہ یہی تھا، حق 4 یار۔ کہاں 4 یار ہیں؟ پیار تو ایک ہی تھا۔ ابو بکر کے زمانے میں اب یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے نا مولا علی کے ساتھ۔ یہ فاروق اعظم، صدیق اکبر، یہ سب ٹائٹل حضور نے مولا علی کو دیے تھے، اور سنیوں نے مولا علی کے ٹائٹل تک چرا لیے۔ فاروق اعظم، جو فاروق اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا انصاف کرنے والا، اور ایک فیصلہ صحیح نہیں کیا انہوں نے مولا علی کی مدد کے بغیر، تو فاروق اعظم کون ہوا پھر؟ مولا علی ہوا ہے نا۔
اسی طرح شجاعت کا عثمان غنی کو دے دیا، صدیق اکبر ابو بکر ہو گئے، حالانکہ یہ صدیق اکبر کا ٹائٹل مولا علی کا تھا۔ یہ باقی سلسلے جو ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑ گئے۔ پریکٹیکلی دو سلسلے جو ہے وہ طویل العمر ہوئے ہیں، جن کی زندگی، جن کی جیسے پروڈکٹس ہوتی ہیں نا شاپ میں، تو کہتے ہیں اس کی شیلف لائف کتنی ہے نا؟ اسی طرح اب یہ روحانی سلسلہ ہے، یہ دیکھیں گے کہ کتنے عرصے، کتنی صدیوں سے فیض جاری ہے۔ تو وہ سلسلے دو ہی رہے، ایک سلسلہ قادریہ اور ایک سلسلہ چشتیہ۔ ہاں، باقی جو ہے وہ ان کے آپس میں اختلاط کی وجہ سے ایک نیا نقش بندی اور چشتیوں کے اختلاط کی وجہ سے ایک نیا سلسلہ سہروردیہ بن گیا، شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کی شاخیں، قادریہ سلسلے کی شاخیں بن گئیں۔ قادریہ سلسلہ جو ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ قادریہ سلسلے میں 3 لیول ہیں۔ ایک کہلاتا ہے قادری زاہدی، دوسرا ہے قادری سروری، اور ایک ہے قادری منتہی۔ قادری زاہدی وہ ہے جو ذکر قلب تک ظاہری مجاہدے، بھوک، فاقہ کشی، چلوں سے وہاں پہنچاؤ، وہ کہلاتا ہے زاہدی۔ اس میں بڑی محنت کر کے وہاں پہنچتے ہیں ذکر قلب تک۔ اس کے بعد سروری ہے، تو ان کو جو ہے نا پہلے حبس دم اور سانس، پاس انفاس میں لگاتے ہیں، پھر اور اس کے بعد آگے ذکر قلب میں جاتے ہیں۔ پھر قادری منتہی ہے، یہ غوث پاک کے دور میں تھا، غوث پاک نے ڈائریکٹ جو دیا، وہ بغیر چلے مجاہدوں کے، وہ بغیر پاس انفاس کے ڈائریکٹ ذکر قلب چیدہ افراد کو دیا، وہ قادری منتہی کہلاتا۔ اب تو یہ 3 مختلف جو ہے شاخیں قادریہ سلسلے کی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے اور بھی شاخیں بنی، جیسے قادریہ شاذلیہ، ایک سلسلہ قادریہ سے ہی ہے، شاذلیہ، یہ نارتھ افریقہ میں یہ پھیلا، شاذلیہ۔ اسی طرح ایک برانچ اس کی نکلی قادری نوشاہی، سنا ہے نام؟ ہاں، قادری نوشاہی۔ تو یہ سلسلہ قادریہ یہ چلتا رہا، اور پھر سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ چشتیہ۔ چشتیہ سلسلہ جو وہ ہندوستان میں رہا زیادہ تر، ہندوستان یا پاکستان۔ جو بابا فرید ہیں یہ چشتیہ خاندان سے، بابا فرید جو ہیں چشتیہ خاندان، یہ فیض لینے کے لیے پاک پتن اجودھن شریف گئے تھے، نظام الدین اولیاء، وہاں پاک پتن سے، پہلے اس کو اجودھن کہتے تھے نا، وہاں سے انہوں نے فیض لیا۔ پھر ان کے مرید جو ہے چراغ الدین دہلوی ہو گئے، اللہ کی طرف سے ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ امیر خسرو کو اللہ نے لفٹ نہیں کرائی، لیکن یہ محبت بہت کرتے تھے نظام الدین اولیاء امیر خسرو سے، تو جب اللہ تعالیٰ نے خلافت اس کو دے دی چراغ الدین دہلوی کو، تو دل نہ ٹوٹے امیر خسرو کا، تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ میں اپنی آدھی ولایت تجھے دیتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء کیونکہ بڑی محبت کرتے تھے۔ میں بڑا متاثر تھا امیر خسرو سے، تو ایک دفعہ میں امیر خسرو کے دربار پہ گیا دلی میں، وہاں جا کے میں بڑا ایموشنل ہو گیا، اور میں نے وہاں بیٹھ کے دعا کی کہ آپ کو جتنی محبت اپنے مرشد سے تھی، میں یہ سوال لے کے آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں
کہ آپ کو جتنی محبت اپنے مرشد سے تھی، آپ میرے مرشد سے سفارش کریں میری کہ ویسی ہی محبت مجھے گوہر شاہی اپنا امیر خسرو بنا لیں۔ اور پھر میں رویا بھی بہت۔ خیر دلی سے جب میں واپس سرکار کو ملنے کے لیے گیا تو سرکار نے یہی پہلا جملہ کہا کہ کچھ ہم سے مانگنا ہے تو براہ راست ہم سے مانگ لیا کرو، ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیسی خبر پہنچ جاتی ہے فوراً فوراً۔ نظام الدین اولیاء کی جو درگاہ ہے اس کے جو سجادہ نشین تھے وہ شیخ اسلام الدین بہت بزرگ تھے، یعنی ضعیف العمر۔ تو جب میں پہلے دن وہاں گیا نا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی میں وہاں جا کے فاتحہ کرنے لگا نظام الدین اولیاء کی روزہ مبارک، تو ایک شخص جو ہے نا دوڑا دوڑا آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کو سجادہ نشین بلا رہے ہیں۔ لے گئے وہ حجرے میں اندر، تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گئے، بہت روئے، بہت روئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے 3 دن پہلے زندگی میں پہلی دفعہ محبوب الہی میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے کہا امام مہدی کا نمائندہ آ رہا ہے، اس کی خاطر مدارت کرنا، یہ کہہ کے۔ میں نے اس کو کہا کہ بھئی سرکار امام مہدی تشریف لانا چاہتے ہیں آپ کی یہاں پروگرام اگر کریں ہم تو کیسا ہے؟ کہنا بالکل کریں۔ اپنا وہ لیٹر ہیڈ لکھ کے آ گئے، کہا جو مرضی آئے لکھ لو، وہ لکھ کے لے گئے۔ جب سرکار تشریف لے گئے وہاں پر بڑا عجیب منظر تھا، سرکار کے قدموں میں گر گئے۔ اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر اچھا ہوا نکل لیے، الٹی سیدھی بات ہو جاتی ہے، حرکت ہو جاتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے نا۔ 2 سلسلے بس یہ چلے ہیں، قادریہ اور چشتیہ۔ اس کے بعد پھر اب تو کہاں کوئی کامل ذات آیا ہے، کتنا عرصہ گزر گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی جان کے کہ یہ باقی ماندہ 2 سلاسل روحانیہ جو تھے، چشتیہ خاندان، قادریہ خاندان، ان کو بھی بہت وقت گزر گیا، کوئی کامل نہیں آیا۔ بھئی جب علامہ صاحب نے یہ کہا، علامہ اقبال نے، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہو تیرا فیض ہو عام ساقی، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے دور میں 300 سال گزر گئے تھے، کوئی کامل ذات نہیں آیا تھا۔ 300 سال کا عرصہ تو بہت ہوتا ہے، لوگ طریقت بھول ہی جاتے ہیں۔ اب جیسے ہندوستان میں بہت سے لوگوں نے پیری فقیری شروع کر رکھی ہے، دعویٰ کیا ہے ہم ولی ہیں، ہم پیر ہیں، تو وہ جو کتابیں وغیرہ ہیں ان کو پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ مریدوں کے سامنے شیخی بگاڑتے ہیں۔ وہ ان کے پاس کوئی یعنی فیض نہیں ہے، نہ کوئی تجلی ہے، نہ کوئی تزکیہ نفس ہے، بس ایسے ہی بیچارے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شوق ہے روحانیت کا، روحانی فیض نہیں ہے، شوق ہے، پیاسے ہیں، پیاسے ہیں، شوق ہے،
لیکن جائیں تو جائیں کہاں؟ کہاں جا کے سر پھوڑیں؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ تو سرکار نے سب کو بچا لیا، تشریف لے آئے، ایسا کرم ایسا فضل جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ہے۔ آگے دیکھو۔ محمد افتخار، حیدرآباد تلنگانہ انڈیا۔ میرا سوال ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، ریاض الجنہ میں جو ایک چھوٹی سی میں نے کھڑکی میں سے روضہ رسول دیکھا، بس جسم دیکھا، چہرہ نہیں، کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے؟ معلوم نہیں، آپ کی کیفیات کیا تھی یہ بتائیں، آپ کے محسوسات، کیفیات کیسی تھی؟ آپ نے یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ نے ظاہر میں دیکھا یا خواب میں دیکھا، پوری بات لکھ کے بھیجیں تبھی بتائیں گے آپ۔ یہ ہیں سجادہ نشین، سرکار کے ساتھ ان کی فوٹو۔ بہت اچھے نفیس طبیعت کے آدمی، انہوں نے میرے لیے وہ وہاں سے جو ہے مانک چند گٹکا بھی منگوایا۔ میں ان کو کہنے لگا میں بھی آتا ہوں باہر سے، کہنے نہیں نہیں کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا آپ کو۔ نہیں 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 آپ بتائیے ہم منگوائیں گے۔ میں نے کہا وہ گٹکا کھاتے ہیں نا وہ منگوانا۔ کہتا ہے اپنے بیٹے کو بلایا، مولوی تھا وہ، جاؤ لے کے آؤ۔ حجرے میں بیٹھ کے گٹکا کھا رہے ہیں بابا۔ بہت نفیس طبیعت کا ہے، سرکار ان کو نوازیں، بہت نفیس طبیعت۔ اعظم تمہاری ملاقات ہوئی تھی نا؟ بہت نفیس طبیعت کے آدمی۔ چند اشعار سرکار کی بارگاہ میں قصیدے کے پیش کروں گا، اس کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے گوہر کی عظمت۔